پاکستان ان ممالک میں سے تھا جس نے واز ون آف دا فرسٹ ونس جس نے کنڈیم کیا بڑی کلیئرلی جو اٹیک ہوا ایران پر، ساتھ پھر جو ایران نے اٹیک کیا اس کو بھی یقیناً کنڈیم کیا. اور کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب میٹنگ ہوئی ہے، جب پاکستان نے بھی تقریر کی، اس تقریر کے بعد ایران نے کہ جو مندوبین تھے وہاں یو این سیکیورٹی کونسل میں بیٹھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی پاکستان، چائنا اور روس کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے کرٹیسائز کیا. تو اس صورتحال میں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں باقی ممالک کا جو رول ہے، اس میں پاکستان جو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، کر کیا سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے جو کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی پوزیشن لے. اور پاکستان کی عوام بھی بہت نالا ہیں، بہت غصے میں ہیں. آج ہم دیکھ رہے تھے آپ پارا میں بھی وہاں لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. اور کراچی میں تو بہت انفارچونیٹ، بہت بڑا یہ ٹریجک واقعہ پیش آیا ہے. اس میں ہم کہیں گے کہ شاید سیکیورٹی ہمیں بہتر طریقے سے ہینڈل کرنی چاہیے تھی، لیکن جو 9 لوگ شہید ہوئے ہیں، اٹس اے بگ ٹریجڈی. لیکن مشاہد وی آر ڈوئنگ دا بیسٹ وی کین. یس بٹ ناؤ آئی تھنک وی شوڈ آلسو ریویو دا سچویشن، کیونکہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹیک سے 2 دن پہلے نریندر مودی جاتے ہیں اسرائیل، ٹھیک، اور جو انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ اس کو ایک سکہ جما دیا جو پرانا ہے لیکن اس کو سکہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسرائیل از پارٹ آف دا انڈین مدر لینڈ، اور انہوں نے کہا کہ ہی از مور دین اے بردر، نیتنیاہو نے ان کو کہا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایران میں تبدیلی آتی ہے، رجیم چینج، تو پھر اسرائیل بارڈر تو تافتان آ گیا نا. اینڈ یو آر ٹاکنگ آف دا انڈو اسرائیل ایکسس، اور اس ایکسس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو کمزور کرو اور ان کو تقسیم کرو. فریگمنٹیشن بھی ان کا پلان ہے. سو وی ہیو ٹو، ایک تو میں کہتا ہوں تھینک گاڈ کہ 1998 میں مئی 28 کو ہم نے نیوکلیر دھماکہ کیا. نواز شریف صاحب نے بہت میاں صاحب کو پورا کریڈٹ جاتا ہے، بھٹو صاحب کو شروع کیا اور میاں صاحب نے کمپلیٹ کیا. اور آئی واز دا چیف اسپوکس مین، اور سب سے پہلے میں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب گو فار اٹ، اٹس ناؤ اور نیور، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم نیوکلیر پاور بن گئے ہیں، اس لیے جو بھی بچاؤ ہو رہا ہے ہمارا اس کی بنیاد وہ نیوکلیر بوم ہے. بی ویری کلیئر آن دیٹ، ورنہ کوئی لحاظ نہیں. اس لیے نارتھ کوریا کی کوئی بات نہیں کر رہا، چھوٹا سا ملک ہے، ان کے پاس بوم ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس ایکسس میں، اور انڈیا نے ایک اور بھی اسٹریٹجی کی ہے. جب انہوں نے ٹرمپ نے ان کو سائڈ لائن کیا، مودی اینڈ کمپنی کو، RSS کو، تو انہوں نے کہا کہ دا روڈ ٹو واشنگٹن لائز تھرو تل ابیب. اب ان سے مل جاؤ. جوئش لابی جو ہے، اسرائیل لابی، اب ان کی ترجمان ہے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی واشنگٹن DC میں بھی. بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو اس لیے ہمیں ذرا اس خطے میں 2 ملک رہ گئے ہیں جو کھڑے ہیں، پاکستان اینڈ ٹرکی ان دا مڈل ایسٹ. یہ جو پیریڈ ہے، تو وہ ہمارا جو ریجنل الائنسز ہمیں اسٹرانگ کرنے چاہیے، اور ایران کے ساتھ ہمیں بالکل کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ایران ہماری ڈیفنس لائن ہے، جو 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ایران، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جنگ بھی وہ ایران لڑ رہا ہے اس وقت، کیونکہ اگر وہ بریچ ہوتی ہے وہ ڈیفنس لائن، تو پھر تو اسرائیل ادھر پہنچ گیا. اور اسرائیل کا مطلب ہے انڈیا، تو آگے افغانستان میں یو نو واٹ از ہیپننگ آلریڈی. تو اس لیے، اور دوسرا میرے خیال میں جو ہمیں جو نئے فرنٹس کھلے ہیں، افغانستان کا فرنٹ اس کو ہمیں ڈیفیوز کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر بھی جو مہاجرائی ہے، پولرائزیشن ہے، ایک ہیلنگ ٹچ دینے کی ضرورت ہے دست شبہ کی. کیونکہ اس وقت ہمیں سنگل مائنڈڈ فوکس ہے قومی یکجہتی، اور یہ جو نئے خطرات آ رہے ہیں بڑے خطرناک. ورنہ 4 ملک ہمارے نیبر ہیں، اس میں سے 3 میں شورش ہے، انڈیا، ایران، افغانستان شورش ہے، اور ہمارے خلاف کھولے ہوئے مورچے. تو یہ جو ایران کی صورتحال ہے اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کنڈیم کیا ہے انٹرنیشنلی. ان کا سٹینڈ بڑا اچھا ہے. انٹونیو گوٹیرس کو میں بڑا اصولی موقف ہے، وہ کو خوف میں نہیں آئے کہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جو بھی کچھ ہے. انہوں نے کلیئر سٹینڈ لیا ہے، اصولی سٹینڈ لیا ہے جو ان کو لینا چاہیے ایز UN سیکرٹری. بے شک. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا تو کوئی دمڑی بھر اثر نہیں ہونے لگا آن ایک مورل کاؤنٹ فار نتھنگ. بٹ یہ بتائیں کہ چائنا اور روس کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ چین نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چائنا اور رشیا کی دونوں کی اپنی پرائرٹیز
دے آر لوکنگ ایٹ دا بگ پکچر ریسپیکٹولی. روس تو پھنسا ہوا ہے یوکرین میں, اور لیکن دونوں کے یہ بیسٹ فرینڈ بھی تھے ایران ہیں بھی, اور ان کے لیے اگر خدا نہ خاصہ تبدیلی آتی ہے ان کا بھی بڑا نقصان ہوگا. لیکن وہ چائنا اور روس میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے محتاط ہیں, اور وہ میرا خیال چائنا انتظار کر رہا ہے کہ ٹرمپ ان کے دورہ بھی کرے گا اگلے مہینے, اور شاید ان کا بیسک ایشو تائیوان اور جنوب مشرقی ایشیا, ساؤتھ چائنا, تو وہ ان کا کور انٹرسٹ ہے, اس میں وہ بارگن کرنے کو تیار ہوں گے. اور اس لیے چاہے وینیزویلا ہو یا ایران ہو, یس ہاں وہ سٹینڈ لے رہے ہیں دھیما سا, بہت دھیما. انہوں نے کہا ہے کہ جی وی آر ڈیپلی کنسرنڈ, ہمیں بہت تشویش ہے جو امریکہ نے, ہم نے تو مذمت کا لفظ بھی استعمال کیا نا پاکستان نے, انہوں نے لفظ استعمال کیا ہمیں بہت تشویش ہے, ڈیپلی کنسرنڈ. اور رشیا نے ایگریشن کا بہت کیٹیگوریکلی کہا. تو اس کا مطلب کہ یہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی اپنی پالیسی ہے وہ آئی تھنک ایک مدبرانہ پالیسی, وہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمیں مجھے لگتا ہے بورڈ آف پیس والے معاملے میں ہمیں ختم ہو گیا. ہاں وہ دیٹ از اوور. اس میں آپ فاتحہ پڑھ لیں کہ جناب یہ اس میں پاکستان کا رہنا تک نہیں ہے. اس جاریت میں کے بعد, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے 8 ملک جو ہے نا وہ ریویو کریں اپنی ریلیشن شپ, اور ممبرشپ آف دا بورڈ آف پیس. ہم اکٹھے گئے تھے تو اکٹھے اس سے رخصت ہو جائے تو مچ بیٹر ہے. مشکل ہے کہ باقی نکلے, لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے نا. ہم اپنا, کیونکہ جیسے ہماری پوزیشن آن اسرائیل ہم کہتے ہیں ریکگنائز نہیں کرتے, از ناٹ لنکڈ ود دا عرب لیگ یا OIC سے, تو ہمارا تو اپنا موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف تھا اسرائیل کے اوپر, تو ہم اس پر قائم رہے. اور بورڈ آف پیس کو نظر ثانی کریں, اور میں اس کو اب